بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. سورة الانبیاء پارہ نمبر 17. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس کی توفیق اور فضل و کرم سے ابراہیم علیہ السلام کی سوانح زندگی کی مناسبت سے دوسری قسط کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. پہلے اب ترجمہ ملاحظہ اللہ نے فرمایا اور تحقیق کے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سن و شعور عطا فرمایا، پہلے ہی ہم نے انہیں ہدایت دیا، اس لیے کہ ہم اس چیز کو جاننے والے تھے. اذ قال لأبیہ وقومہ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، آپ ان مورتیوں کا اعتکاف کیوں کرتے ہیں، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا، صرف ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جواب نہ دیا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، پرکھوں کو اسی طرح سے کرتے ہی پایا، لہذا ہم بھی کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، گرچہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بڑے لوگ کھلوئی ہی گمراہیت کے اندر تھے. تو کیا جواب دیا؟ قرآن نے اس کو واضح کر دیا. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم تو میرے پاس کھلواڑ کرنے کے لیے آیا ہے یا حق بات کو بتانے کے لیے؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو کیا میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا تو میرا استہزاء کرنے کے لیے آیا ہے یا تو حق بات کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے یا سچ بات بتانے کے لیے آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سن لو قال بل ربکم رب السماوات والارض فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ اللہ تبارک و تعالی تو وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا، وانا من الشاہدین، اور میں اس بات پہ گواہی دینے والا ہوں، میں اس بات پہ گواہ ہوں. اس ٹکڑے کے اوپر آپ غور کیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی کئی آیتوں کے اندر آپ کی صبر و استقامت کا، آپ کی زندگی میں توحید سے متعلق ابتلا و آزمائش کا اور دیگر ایسے ایسے واقعات کو بیان کیے ہیں کہ ذہنی اعتبار سے اگر انسان اس پہ غور کرے گا تو کہے گا اب کیا ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر جگہ آئی، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس بات کو واضح فرمایا. اللہ نے مکمل طور پہ عام کو جب توحید سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دی،
آپ مکمل طور پہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر لی اور کہیں ذرہ برابر شکوک اور شبہات نہیں رہا، معاملہ ایک دم کلیئر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان والے جس دین پہ قائم ہے وہ دین باطل ہے، اور اللہ تعالی نے سوانح ابراہیمی کا تفصیلی تذکرہ قرآن کی کئی آیتوں کے اندر بیان کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے اندر توحید کوٹ کوٹ کر بھر جائے۔ توحید کی مخالفت میں اگر کبھی ہمارے ماں باپ بھی آڑے آئے تو ہم ان آیتوں کے ذریعہ ان کے بیچ دعوت و تبلیغ کے فریضہ کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو جب کہا تو نے کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ آج یہ معاملہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ لوگوں کو بارہ سمجھاؤ، کتنا بھی سمجھاؤ تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے بڑوں کیا بے وقوف تھے، کیا وہ احمق تھے۔ تو جواب تو یہ دینا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے جواب صحیح نہیں دیا بلکہ الٹا جواب دیا، کہا قالوا وجدنا بالحق ما انت من اللاعبین۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کیا تم ہمارے بیچ اس لیے آئے ہو تاکہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیں، ہم اپنے اصل ادیان کو غرق کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جان نے کہا ٹھیک ہے، تم جس چیز کی عبادت کر رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادتیں حرام ہیں، لہذا ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ یقیناً اللہ کی توحید جب دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے تو اللہ ان کی مدد کیسے کرتا ہے، ان آیت و بینات کے اندر اسی بات کی ترجمانی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ آگے بس نہیں کیا کہ بس اب چھوڑ دو، نہیں، دعوت کا کام شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ہدایت دے، اسے نہیں تو کسی اور کو تو ہدایت مل سکتی ہے۔ وہ اگر دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے تو کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے اس دعوت کے اثرات قوم ملت کے اور دیگر لوگوں کو اوپر پڑے، دیگر لوگ اس سے متاثر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور ہم ان تمہارے بتوں کو، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم ہم تمہارے ان بتوں کو توڑ پھوڑ دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم لوگ جاؤ گے تب، مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تم اپنے سالانہ عرس اور میلے میں جاؤ گے، اپنے تہوار منانے کے لیے جاؤ گے، تو ہم اس وقت تنہا رہیں گے اور تمہارے سارے معبودوں کو اشارہ کر دیا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، سارے معبود کو توڑ دیں گے، اشارہ کر دیا لیکن پرکھا نہیں۔ اللہ تبارک و بخاری کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کا سالانہ تہوار ہوتا تھا، فنکشن تھا، وہ لوگ چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن نے وعدہ کیا، اس کو جانے کے بعد موقع ملا، پوری تفصیل موجود ہے، سارے بتوں کو لائن سے توڑنا شروع کر دیے، توڑ دیے، اور ایک بڑا بت جو وہاں موجود تھا اس کو چھوڑ دیے۔ اور چھوڑنے کے بعد کیا کہ معلوم ہے آپ کو، بعض تفاسیر کے اندر یہ ترجمہ موجود ہے، یہ تفسیر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو صرف چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جس کلہاڑی سے ابراہیم خلیل اللہ نے ان سارے اصنام کو توڑ مڑوڑ دیا تھا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا گردن توڑا، ایسے ہی جیسا دل میں توڑ کے گرا پڑا دیا، ایک کو چھوڑا، اور وہ کلہاڑی جسے توڑا تھا اس بڑے معبود کے اس بڑے بت کے ہاتھ میں لگا دیا اور بعض لوگوں کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ بہرحال معاملہ ختم۔ قرآن نے آگے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ دیا اور بڑے معبود کو چھوڑ دیا، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ قوم کے لوگ اس کے طرف لوٹے۔ مقصد کیا تھا چھوڑنے کا؟ تاکہ قوم کے لوگ جب آئیں گے تو لعلہم یرجعون، اس کے طرف لوٹے اور دیکھیں گے یہ معاملہ کیا ہوا، سمجھانے کا، دعوت کے اسلوب دیکھیے۔ وہ لوگ آگے آنا تو تھا ہی، اور جب کسی کے معبود کو توڑ دیا جائے، گرچہ اس کا عقیدہ غلط ہے، اور غلط ہے ہی، لیکن غلط ہو یا صحیح اسے تو عقیدت ہے۔ اب بتائیے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا گزرا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہے طرف، سارے لوگ موجود۔ قرآن نے کہا
تو وہ لوگ آ گئے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قالوا من فعل، سارے لوگوں نے کہا، ایک نہیں کہا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ان لوگوں نے کہا اس کام کو کس نے انجام دیا، وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ نوجوانوں نے کہا، قالوا سمعنا، کچھ لوگوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، فتى ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یقال له ابراہیم، کہا ایسی بات ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں کہا، اس میں اسلوب دیکھیے، قرآن نے کہا ایسا کسی نے نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو توڑا ہے اس لیے چلو اس کو ہم لوگ باندھ چھان کے بعد، نہیں، کیا کہا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لابراہیم، ان لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، میں نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا، ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا۔ آج معاملہ کیا ہوتا ہے، کچھ ہوا، کسی کو شک ہوا، توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دے، کوئی تحقیق نہیں، لیکن اس کے اندر جہالت تھی، عقیدہ باطلہ موجود تھی، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا، حالانکہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا، کیوں، ثبوت نہیں تھا۔ قالوا سمعنا فتى يذكر يقال لابراہیم قالوا انت فعلت آلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو نے میرے معبود کے ساتھ ایسا کیا، قالوا انت فعلت بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے میرے معبود کے ساتھ ایسا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، کتنا پیارا جواب، قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ان کے بڑوں نے کیا ہے، اگر وہ بولنے والا ہے تو اس سے پوچھ لو، بڑے کو چھوڑ دیا، اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ ان کا ہی کام ہے، کہا ابراہیم تو جانتا ہے، ان لوگوں نے کہا اے ابراہیم تو جانتا ہے، ابراہیم علیہ السلام یہی جواب اصل میں چاہ رہے تھے، اسی لیے اتنا سا تگڑم بازی کو کیا کہ ان سے ہم جواب سنیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا، اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ نہ بول سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، بھلا یہ کیسے جواب دے گا، قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ ما لا یملک شیئا ولا ینفع شیئا ولا یضرکم شیئا، افسوس ہے تمہارے لیے، ندامت ہے تمہارے لیے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اور اس معبود کے لیے جسے تم اللہ کے علاوہ کرتے ہو، جب تم جانتے ہو کہ ما لا ینفع، نہ تو وہ نفع پہنچا سکتا ہے، ولا یضرک شیئا، اور نہیں ذرہ بارہ میں نقصان پہنچا سکتا ہے، بھلا اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ کلیئر ہو گئی بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر سیدھی کو بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 3 بار جھوٹ بولا، جو جھوٹ مجازی ہے، حقیقی جھوٹ نہیں ہے۔ ایک تو وہ کہ اپنے سارہ کو یہ کہا کہ میری بہن ہے، نمبر 2 جب قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ چلو ہمارے ساتھ میلہ میں، کہا قال انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں، نمبر 3 کہا کس نے توڑا، قال فاسألوا هؤلاء إن كانوا ينطقون، کہا اس سے پوچھ لو یہ بڑا معبود ہے بتا دے گا۔ یہ 3 جھوٹ ہے جسے مجازی جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اب معاملہ کلیئر ہو گیا، تو پتہ ہے چلا ان ساری آیتوں بینات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اب وہ لوگ کیا کریں گے، ان کا تو معبود تھا، 1 2 تو تھا نہیں، کتنا تو سب کو توڑ دیا ایک لائن سے، پھر بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ چیز غلط ہے، کیا کہا، قالوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، لوگوں نے کہا قالوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو اپنے معبود کی مدد کرو۔ اب بتاؤ، عقل الٹی ہو چکی، مارا گھٹنا بوڑھے سر۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اپنے معبود کی عبادت کرو، جب معبود ہے تو پھر اپنے معبود کی مدد کرو، جب وہ معبود ہے تو مدد کا کیا معنی رکھتا ہے؟ جسے ہم نے معبود تسلیم کر لیا، جسے ہم نے اولاد دینے والا تسلیم کر لیا، جسے ہم نے مشکل کشا سمجھ لیا، جسے ہم نے بیمار کرنے والا سمجھ لیا، جسے ہم نے اچھا کرنے والا سمجھ لیا، جسے ہم نے غریب بنانے والا سمجھ لیا، جسے ہم نے امیر بنانے والا سمجھ لیا، جسے ہم نے زندگی دینے والا سمجھ لیا، جسے ہم نے موت دینے والا سمجھ لیا، یعنی اس سے آپ نے معبود بنا لیا۔ تو اب جب ساری صفات اس معبود کے اندر ہے تو اس کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جملہ بتا رہا ہے وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے معبود کی، آلہتکم الہ اللہ،
کیا مانا ہوا؟ اپنے اللہ کی مدد کرو. لہذا جب اللہ ہوتا تو کیا مدد کے مستحق ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. گویا کہ بدت لوگوں کے ڈھکوں سے باسی آتی، شرک اور کفر کے اندر مبتلا تھا، لیکن اس شرک کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا حرقوہ، آگ کو روشن کرو، آگ کے ذریعے اپنے معبود کی بجائے. قالوا حرقوہ وانصروا، آگ جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور آگ کے ذریعہ اپنے معبود کی مدد کرو، اپنے معبود کے دلے کو ٹھنڈا کرو. ان لوگوں نے آگ کو روشن کر دیا. آگ کو روشن کئی مہینے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی خاطر آگ کو روشن کیا گیا. بہت بڑا کھڈا، بہت بڑا گہرا کنواں کھودا گیا. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ محلے میں اس سے متعلق اعلان کرایا گیا. دور دور سے لوگ نعوذ باللہ من ذالک ابراہیم علیہ السلام کو خاکستر کرنے کے لیے، جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کر دیے. لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور میں آپ چلیے اور آگے ابن حکیم کے اندر روایت موجود ہے کہ اس وقت جو خاتون بیمار تھی، جن کا بچہ بیمار تھا، وہ یہ نظر مانتی تھی کہ اگر میرا بچہ شفا مند ہو گیا، میرا بچہ بیمار سے اچھا ہو گیا، تو میں نظر مانتی ہوں کہ میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کروں گی. نظر مان رہی تھی، لکڑیاں جمع ہو گئی. قرآن آگے کا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اور عرش والا کہہ رہا ہے، عرش والا جس کی عبادت کرے، ساری کائنات پوری دنیا مل کر ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. پوری کائنات مل کر ایک آدمی کو نفع پہنچانا چاہے، وہ نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اس نفع اور نقصان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کا حکم نہ ہو. آگ جلائی گئی، جل تو گیا، شعلہ بلند ہو گیا، ان کی شعاعیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اطراف و جواری میں پھیل رہی ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر، ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا اس آگ میں آپ کو ڈالا جائے گا. قرآن نے واضح کر دیا، تیاریاں ہو گئی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. فارس شہر کا ایک بزرگ آیا اور منجبیق ایک آلہ تیار کیا، اس کے لیے ایک الگ سے بلڈوزر بنائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس بلڈوزر کے اندر، منجبیق کے اندر، کیسے وہ بھی ایسے نہیں ڈال دیا، پوری طرح سے باندھ دیا. اللہ اکبر. اللہ کیسی حفاظت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو باندھا جا رہا ہے، ہاتھ پیر پورے جسم اطہر کو باندھ دیا گیا. اللہ کے علاوہ کوئی معین و مددگار نہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو پیش کیا تھا. باندھ دیا گیا، اس جھولے میں ڈالا گیا، جھولے کو میں جھلایا گیا، اور اس منجبی اس آگ کے شعلے میں ڈال دیا گیا. پوری قوم خوشیاں منا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کام تمام ہو گیا. حقیقت حال یہی ہے، اور جو خوشیاں منا رہی ہیں. نظریں مانی تھی وہ تو ان کے لیے اور نور والا نور ہو گیا کہ اب جل گیا، اب ہم لوگ سکون سے رہیں گے، اب ہمارے معبود کی کوئی برائی بیان نہیں کر سکتا ہے. چلے گئے یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ جل گئے. رب عرش والے نے اعلان کیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والا بن جا. ڈالے جانے کو معلوم ہے آپ کو، آپ کے پاس مختلف طرح کے بارش کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے مدد کرنے کے لیے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں کی جماعت، اس آگ میں جس رب العالمین کے خاطر ڈالا گیا ہوں وہی رب العالمین میری اس آگ سے حفاظت کرنے والا ہے. نعم المولا و نعم حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اس دعا کو پڑھتے رہے، اللہ کی مدد آئی. آگ کی طاقت یہ تھی کہ خاکستر کرنا، لیکن اللہ کا حکم کہ آگے اور کیا فیصلہ ہوگا. آگ ٹھنڈی گلزار بن گیا. جب پورا مجمع ہوا دیکھ رہا ہے، آگ کا شعلہ بھوت گیا. اب دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
اس سے نکل گئے، ایک بال بھی بیگا نہیں ہوا، ایک بال بھی آپ کا نہیں جلا۔ کیا پتہ چلا اس سے، حدیث پاک سے اور اس آیت پاک سے، کہ آگ کی خاصیت ہے جس چیز کو لپک لے اسے جلا کر خاک کر دے، اس کی خاصیت ہے جلانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم نہیں دیا تھا۔ لیکن اللہ کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے بچا لیے گئے، وہاں سے ایک دم نکل گئے اور چلیے آگے۔ اس آگ کے اندر کتنے دن رہے؟ اللہ اکبر۔ ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، روایتیں موجود ہیں۔ کتنے دن رہے؟ 2 دن، 4 دن، 8 دن، 10 دن نہیں، 40 سے لے کر 50 دن تک۔ اللہ اکبر۔ 40 سے 50 دن تک اس آگ کے اندر جل رہے ہیں، اور 50 دن کے بعد جب واپس آتے تو آپ نے کیا کہا؟ قوم ملت سے معلوم ہے، اللہ اکبر، کہ جتنا آرام دنیا میں مجھے 40 اور 50 دن کے اندر ملا تھا، میں نے اپنی زندگی میں جتنی راحت، جتنا آرام ان 40 اور 50 دنوں کے اندر پایا تھا، مجھے اس سے پہلے اتنا راحت اور اتنا آرام کبھی نہیں ملا۔ کیا ہے عرش والے کا فیصلہ؟ خیر اس سے آرام مجھے نہیں ملا، اور جو آگے تو بیٹھے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ اور اس کا اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 100 سے لے کر 100 تقریباً 6 آیتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو بیٹھے نہیں، قرآن نے واضح کر دیا، وقال انی ذاہب الی رب سیہدین رب حب لی من الصالحین۔ کیا کہا؟ وقال انی ذاہب الی رب سیہدین، میں ہجرت کر کے جاتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی کرے گا۔ الی رب سیہدین رب حب لی من الصالحین، اے رب العالمین تو مجھے ایک نیک، صالح اور پردوار اولاد عطا فرما دے۔ سفر شروع ہو گیا، ہجرت کا سفر جاری ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں موجود ہے، آپ رک نہیں گئے، دعا کر رہے اللہ سے۔ اللہ نے کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بردبار، ہونہار، ہوشیار لڑکے کی بشارت دی، اور وہ لڑکا پیدا بھی ہو گیا جس کا نام ابراہیم خلیل اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اور پھر پیدا ہونے کا قرآن کو ساتھ دیکھیے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اور وہ بچہ جب پیدا ہوا اور جب وہ چلنے لگا، دوڑنے دھوپنے لگا، تو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم اے اسماعیل انی اریٰ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تریٰ، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ آزمائش کی گھڑی دیکھیے، آخری عمر میں 86 سال کی عمر میں تقریباً اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ دیا، اور خواب کے ذریعہ اللہ یہ باور کرا رہا ہے کہ اے لخت جگر اسماعیل، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں انی اذبحک فانظر ماذا تریٰ، میں تم کو ذبح کرتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس کے بعد انشاءاللہ جو تیسری کڑی اس کے بعد کے خطبہ جمعہ میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سنی تمام باتیں کے بعد ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیع فرمائے۔